محترم علماء کرام اور مختلف اسکولس کے ایجوکیشنل لیڈرز، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم یہاں جمع ہوئے، لیکن اگر یہ جمع ہونا ریاکشن کے نتیجے میں ہے، خوف کے نتیجے میں ہے اور سوشل میڈیا کے کھڑا کیے گئے اس بدنامی کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہاں جمع ہونا پازیٹیو نہیں ہے، نگیٹیو ہے۔ کیونکہ آج سے صرف 4 سال پہلے ہماری بیٹیاں بہت بہادر تھیں، CAA-NRC کے موومنٹ کے اندر انہوں نے بڑی قربانیاں دیں اور ہم بہت فخر کے ساتھ کہنے لگے شاہین باغ میں ایسا ہوا اور ہر جگہ شاہین باغ ہونا چاہیے۔ اچانک کیا ہو گیا کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے آغوش میں جانے لگیں؟ یہ خود یہ بتاتا ہے کہ پروپیگنڈا ہے۔ آج بھی اس زمین پر، بھارت کے اس دھرتی پر سب سے زیادہ باعفت، باحیا، با کردار، شرمیلی اگر کوئی لڑکیاں ہیں تو مسلم لڑکیاں ہیں۔ آج بھی یہی تو ان کو چبھتی ہے بات، یہی چبھتی ہے۔ اس لیے ہم کو اس ٹریپ کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اس ٹریپ کے اندر بعض علماء کرام بھی آ گئے اور کہا کہ 10 لاکھ لڑکیاں چلے گئی، اور میں دیکھنے لگا کیونکہ میں دورے کرتا ہوں اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہوں، دیکھنے لگا کہ کن کن محلوں سے لڑکیاں اڑ گئیں، کن کن گاؤں سے چلے گئے۔ ایک گاؤں کے اندر اگر ایک لڑکی چلی جائے تو پورے گاؤں کے اندر بدنامی ہو جاتی ہے، پورے گاؤں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو دکھائی نہیں دیا کہیں۔ یہ اچانک ایک ٹریپ ہے، اور کہا کہ 10 لاکھ لڑکیاں چلے گئی، اور اس نے کہا کہ اب ہم کو اور 30 لاکھ کی ضرورت ہے اور ہمارا ٹارگٹ 40 لاکھ ہے۔ اگر ایسے خوف کے ماحول کے اندر ہم اگر بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نگیٹو تھنکنگ ہے۔ خوف کے ماحول کے اندر بھی 3 قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں۔ سوشل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب کسی قوم پر کوئی مصیبت آتی ہے، سخت حالات آتے ہیں، تو ان میں 3 قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک رد عمل ہوتا ہے خود سپردگی، سرنڈر ہو جانا، خوف کے عالم کے اندر آ جانا، خوف زدہ ہو جانا، ان کی زبان میں بات کرنا۔ آپ اگر جائیں گے شمالی ہند کو تو اخبارات اور علماء کرام، میں معافی چاہتا ہوں بعض علماء کرام، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے منہ میں RSS کی زبان ہے اور ان کا قلم RSS کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ایک دوسرا رد عمل ہوتا ہے، وہ ہے تشدد اور ریاکشن۔ یہ دونوں بھی ایک ہی بدن سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک تیسرا رد عمل ہے، یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، جو سوشل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، وہ ہے ارتجاعیت کا رد عمل، ریزیلنس، اور یہ امت کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے آج۔ ریزیلنس کا رد عمل خوف کے عالم میں، سخت حالات کے اندر امتوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ مثلا اسپرنگ کے اوپر ایک وزن چیز گر گئی تو اسپرنگ پر ایک مصیبت تو آ گئی، اور اسپرنگ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ دب جاتا ہے وزن کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد میں بیک بون کرتا ہے، بیک بونس ہوتا ہے۔ شیر آیا اچانک سامنے، ایسا دوڑتا ہے، ایسا دوڑتا ہے کہ زندگی میں کبھی ایسی دوڑ نہیں لگائی۔ اس کے اندر دوڑنے کی قوت، صلاحیت موجود ہے، تو جب سخت حالات آتے ہیں تو جو پوشیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بروئے کار آتی ہیں۔ تو آج علماء کرام کو اس بات کی ضرورت ہے کہ امت کے اندر جو چھپی ہوئی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لے آئیں اور اپنی ماؤں کو، بیٹیوں کو بنائیں۔ اگر کسان ناکام ہو جاتا ہے
کسان ناکام ہو جاتا ہے تو فصل برباد ہو جاتی ہے، اگر ماں ناکام ہو جاتی ہے تو نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو صحیح گھر بنانے کی کوشش کریں، اور یہ تعلیم وغیرہ یہ تمام چیزیں یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ ٹو وے ٹریفک ہے، اور جب تک اگر گھر کا نظام صحیح نہیں ہوگا، یہ گھر کے اندر اگر آپ مختلف چیزیں کریں گے اور اسکول کے اندر بھی وہی ہوگا۔ تو میں اسکول کے جو ذمہ داران ہیں وہ بڑے فکر مند ہیں الحمدللہ، یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب دیندار قسم کے لوگ ہیں، اور میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کمرشل سے زیادہ خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ الحمدللہ یہاں پر جمع ہیں، اور امید ہے کہ یہ اور آگے بڑھے گا۔ اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ تعلیمی اداروں کا قائم کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، لڑکیوں کے لیے خالص، اور اسی طرح 7th کے بعد کو ایجوکیشن نہیں رکھنا، ہرگز کسی بھی صورت میں کو ایجوکیشن 7th کے بعد نہیں رکھنا چاہیے۔ تعلیمی ادارے کے ذمہ دار یہاں پر موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا نقصان ہو جائے، ایک ٹیچر کو زیادہ رکھنا پڑے، لیکن اس کو برداشت کیجئے اور کو ایجوکیشن کو برخاست کیجئے۔ تو میں آئیٹا آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسیشن اور پھر جمعیت العلماء جو یہاں پر ایک کام بہت بڑا کام ہے، سوچنے کرنے پلاننگ کرنے کا کام ہے یہ پورا، یہ اس نشست کے اندر ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ ساری باتیں بیان کر سکیں، لیکن میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ خوف کے نفسیات سے نکلیے، اور جو قوم خوف اور ہراس کی شکار ہو جاتی ہے وہ دنیا کے اندر کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتی، اور ہمارے اندر یقین ایمان کی دولت کا پیدا ہونا بے حد ضروری ہے۔ یقین اور ایمان وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اس کو ہم اپنی نئی نسل کے اندر پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔